أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول دين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أوهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صلى الله صلى محمد قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات بالاخص حجت الاسلام مولانا سید ریحان نقوی صاحب ذاکرین حسین شعراء کرام مرثیہ خان حضرات ماتوی و محق خان حضرات و خواتین عزاداران سید الشہداء شاہ نجف امام بارگاہ برینڈ پونڈ میں آج کی جو مجلس سے عزا ہے اس میں ہم اس اچھوتے ٹاپک امپورٹنٹ ٹاپک کی 5ویں مجلس سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ شاہ نجف میں آج ہماری اس سال کے لیے دوسری اور آخری مجلس ہے 6واں سلسلہ گفتگو کل نیو جرسی میں ہوگا آج جو میں عنوان 5ویں مرحلے میں یہاں اتمام پذیر کروں گا وہ ہے قاتلان حسین کا مذہب اس پر میں نے کل کچھ معلومات آپ کی
خدمات عالیہ میں پیش کی تھی. آج ہم پہنچ گئے 23ویں دلیل پر. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان مجالس کے بانیان کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر عنایت فرمائے، بانیان امام بارگاہ کو اللہ بسیار اجر اور خیر کثیر سے نوازے. جو ہمارے شاہ نجف سے تعلق رکھنے والے سادات و مومنین و مؤمنات دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی لفظشوں سے درگزر فرمائے، ہمارے مرحومین کی درجات متعالی فرمائے، ہماری باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے. کرونا سمیت ہر دکھ تکلیف، رنج و الم، مصیبت، حادثے، ناگہانی موت اور روحانی و اخلاقی و جسمانی ہر وائرس سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مصون و مأمون فرمائے. جو زیارات عمرہ ہمیں نصیب فرمائے. 40 میں جو مؤمنین مومنات تشریف لے جا رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شاہ نجف میں یہ جو قرآن اندازی ہوتی ہے 40 کے سلسلے میں اللہ شاہ نجف والوں کو جزائے خیر دے اور اسی طرح یہ سلسلہ انکریجمنٹ کا جاری و ساری رہے. حضرات و خواتین، ہم یہ جو مجالس پڑھتے ہیں جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں یا جو مومنین سنتے دیکھتے ہیں، ہم ہر اپنے ایکشن کو زیر سایہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ اللہ ان کے ظہور میں بھی تعظیم فرمائے اور ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی اور خوش فرمائے. آئیے آج 23ویں دلیل کو شروع کر رہے ہیں. 22ویں دلیل تک اتنا تو طے ہوئے ہیں کہ قاتلان حسین کو مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے، ان کو دیندار کہنا دین مصطفیٰ کی اہانت ہے، بلکہ ان کو شریف کہنا شرافت کی اہانت ہے. اور انہوں نے اپنے اقرار سے اور اپنے کرتوتوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق دین مصطفیٰ سے، شریعت محمدیہ سے، دین ابراہیمی سے، اسلام سے نہیں تھا. الحمدللہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں. ہمارے جو اپوننٹس ہیں، ہمارے جو مخالفین ہیں، انہوں نے لقمے تو حلال کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی نت نئی عجیب و غریب قسم کی نت نئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. ان کا کام یہی ہے. اور یہ تو نہیں بنا رہے، یہ تو حاکم شام کے دور سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری. 23ویں دلیل میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا جو خطبہ چل رہا تھا، سارا نہیں، اقتباسات، اس کا ایک اقتباس پیش کرنا ہے. یہ 23ویں دلیل بن جائے گی. سرکار فرماتے ہیں لقد فدیتو بالحامات لسید البریات دون الحیوانات. سرکار غازی نے کہا میں اللہ سے ملنے والی اپنی ہر نعمت کو قربان کر دوں اس سید پر جو صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کے بھی سید. امام صرف انسانوں کا نہیں ہوتا، امام کون و مکان کا ہوتا ہے، امام کائنات کا ہوتا ہے. ولایت امام نہ ارضی ہوتی ہے نہ سماوی ہوتی ہے، نہ فقط فرشی ہوتی ہے نہ فقط عرشی ہوتی ہے. یہ عرشی بھی ہے، فرشی بھی ہے، سماواتی بھی ہے، ارضی بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے، جن کے لیے بھی ہے، ہر ذی روح کے لیے بھی ہے، ہر فرشتے کے لیے. ہمارا جو امام ہوتا ہے یا یوں کہوں جو خلیفہ ہوتا ہے وہی ہمارا امام ہے. ہمارے ہاں خلیفہ، امام، وسیع، ولی، حاکم شرع،
معصوم یہ الگ نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے ایک ہی ہستی کے ٹائٹل ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے، جیسے ہمارے ہاں کرسچن کے ہاں ہے کہ ان کا چرچ الگ ہوتا ہے اور ان کا کیپٹل الگ ہوتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی یہی ہے، ان کا امام الگ ہوتا ہے، ان کا خلیفہ الگ ہوتا ہے، ان کا امیر الگ ہوتا ہے، ان کا حاکم الگ ہوتا ہے۔ ہمارا جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، وہی معصوم ہے، وہی حاکم ہے، وہی امیر۔ ہمارے ہاں مسجد اور دارالخلافہ الگ نہیں ہوتے، مسجد اور دارالخلافہ ان کے الگ ہوتے ہیں جنہوں نے خلافتوں میں گھپلے کرنے ہوں اور اپنے خاندانوں پہ بیت المال کو لٹانا ہو۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو نانے جبی پہ گزارا کرتے ہیں اور دوسروں کو نوازتے ہیں۔ سرکار غازی کا یہ جملہ کہ میں ہر چیز وار دوں، ہر چیز میری فدا ہے، ابی عبداللہ الحسین پر جو انسانوں کے بھی سید ہیں اور ذی روح حیوانوں کے بھی سید ہیں۔ اب کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار کے گھوڑے نے وفا کیوں کی، ذوالجناح نے وفا کیوں کی، اور وہ شیر فضہ کا شیر کیوں آیا تھا، پہرا کیوں دے رہا تھا، یا اجساد ائمہ کو زمین کیوں نہیں کھاتی، یا جانور کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ یہ تو زمین کے بھی امام ہیں، جانوروں کے بھی امام ہیں، فرشیوں کے بھی امام ہیں، عرشیوں کے بھی امام ہیں۔ پہ لازم ہے کہ وہ سرکار سید الشہداء کو اپنا سید سمجھے۔ ہر جن پہ لازم ہے، ہر فرشتے پہ لازم ہے کہ وہ سرکار سید الشہداء کو سید سمجھے، بلکہ ہر حیوان پہ لازم ہے کہ وہ سید الشہداء کو اپنا سید سمجھے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، اب مذہب پتہ چل جائے گا۔ قاتلان حسین کا مذہب، قاتلان حسین کو اگر آپ انسان کہیں تو حسین کو انہیں سید ماننا چاہیے، اور اگر وہ انسان نہ ہو، اتنے گر جائیں کہ وہ جانور ہو، تو تب بھی انہیں سید الشہداء کو سید ماننا چاہیے۔ اور اگر وہ سید الشہداء کو سید نہیں مانتے تو نہ وہ انسان ہے اور نہ حیوان ہے۔ تو جو حیوان بھی نہیں، انسان بھی نہیں، ان کا مذہب کیسے پوچھا جائے گا کہ ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ سرکار غازی نے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل کر دیا کہ کویسچنیبل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا مذہب کیا تھا۔ جانوروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو جو جانوروں سے بھی پست ہو اس کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ بل ہم اضل، جو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ جو کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں، یہ چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی پست ہوتے ہیں۔ لشکر یزید چوپایوں کے مانند نہیں ہے، وہ چوپائے ان سے افضل تھے کہ جو آل رسول سے وفا کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے بھی افضل تھے جنہوں نے شہداء کربلا سے وفا کی، وہ اونٹ اور ناقے بھی افضل تھے جنہوں نے اسیران کوفہ شام سے وفا کی۔ ہم کوئی خدا نہ خواستہ گھوڑے کی پرستش تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ جو لاہور سے میرے بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک اماریوں کا جلوس ہوتا ہے، یا اگر کوئی چنیوٹ کے علاقے سے ہو تو چنیوٹ میں باقاعدہ ایک جلوس ہوتا ہے، محمل آتے ہیں، باقاعدہ 3 محمل آتے ہیں، 3 اونٹ آتے ہیں، 3 اونٹوں پر باقاعدہ ہورج ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں۔ تو ہم اونٹوں کی پرستش نہیں کرتے، ہم ان اونٹوں کو ان کی نسل کے
اونٹوں کو سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم وفادار مولا کے وفادار غلام ہیں، تاکہ پتہ چل جائے ہمارے امام سے اگر کوئی زمین وفا کرے تو وہ خاک شفا بن جاتی ہے، کوئی گھوڑا وفا کرے تو سنجرا۔ دیکھیے آپ خود بتائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ کون سے گھوڑوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے؟ یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ فراریوں کے گھوڑے ہیں یا کراریوں کے گھوڑے ہیں؟ یہ وہ گھوڑے ہیں جنہوں نے وفا کی ہے، وہ گھوڑے قسم خدا کے قابل ہو گئے جنہوں نے مجاہدوں سے وفا کی۔ تو یہ ہے تو گھوڑے، آپ لگائیے نا فتویٰ قرآن پر، جبریل پر، خدا پر کہ یہ گھوڑوں کی قسمیں کیوں کھا رہا۔ دیکھیے ناقہ صالح بتائیے ہے تو جانور، مگر وہ جانور محترم ہے کیونکہ اس نے وفا کی ہے نبی کے ساتھ، نبی کے خاندان کے ساتھ، تو وہ ناقہ قابل احترام ہو گیا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا وہ ناقہ، فرمایا بناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ ناقہ اب صالح کا نہیں رہا، یہ اللہ کا ناقہ بن گیا۔ مولانا فرمائے نا وہ ناقہ اللہ کا بن گیا جس نے یحییٰ سے وفا کی ہے، اور اسی طریقے سے جس نے کونچیں کاٹی، آپ کو بتائیں نام لکھے ہوئے، نام کے موجود ہے، میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا، وہ 4 بندے تھے، چاروں کے نام، ان کے باپ کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا شیعوں کا یہی طرح امتیاز ہے کہ ہم قاتلوں کو جدی پشتی طور پر یاد رکھتے ہیں، ہمارے حافظے میں قاتل رہتے ہیں، خواہ وہ قاتل ناقہ کے ہی کیوں نہ ہو یا ناقہ صالح کے بچے کے بھی قاتل کیوں نہ ہو، ہم قاتلوں کے ناموں کو باقاعدہ پریزرو کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 4 لوگوں نے تو کونچیں کاٹی، 4 لوگوں نے تو یہ ظلم کیا، میکسیمم 4 کر لیجئے اور کر لیجئے 4 جنہوں نے ناقہ صالح کے بچے کو ذبح کیا، تو 8 لوگوں کا کرائم ہے، اور قوم پوری برباد کر دی گئی، پوری قوم، کیونکہ وہ معصوم کے ساتھ جو منسوب جانور تھا اس کے بچے کو مارا تھا، تو اس کی پنشمنٹ یہ ہے کہ پوری قوم پہ عذاب آ جائے۔ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ کونچے کاٹے اگر ناقہ صالح کی، ناقہ صالح کے بچے کو مارے تو پوری قوم کو سزا ملے، اور مختار تھوڑے سے قاتلوں کو مار دے تو ان کی چیزیں نکلنے لگ جائیں۔ دیکھیے عجیب ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے کیونکہ منسوب ہے اللہ کی طرف، اس لیے وہ ناقہ اللہ کا ناقہ ہے، وہ منسوب ہے اللہ کی طرف۔ یا میں دوسرے لفظوں میں یہ سمجھاؤں، جو شے اللہ کو متعارف کرائے، جس سے اللہ کا شعور ملے، وہ بن جاتی ہے شعیرت اللہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے شعائر اللہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس سے اللہ کا شعور ملے، اللہ پہچانا جائے جس سے، وہ ہے شعائر اللہ میں سے، اور شعائر اللہ کا احترام دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو دمبا ہے یا قربانی ہے، اونٹ ہے،
یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. توجہ فرمائیے گا کیونکہ اس سے شعور ملتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا بھی شاعر اللہ میں سے ہے, مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے, ان کا احترام واجب ہے. میں یہ نہ سمجھ سکا دو پہاڑیاں اللہ کا شعور دیں تو وہ واجب الاحترام ہے, دمبا یا اونٹ اگر اللہ کا شعور دے تو وہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے. جو شے اللہ کا سینس دے, خواہ وہ بے جان ہو یا جاندار ہو, وہ جمادات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو, وہ محترم ہے. اس کا احترام حاجیوں پہ ضروری ہے. حج ہو نہیں سکتا جب تک شاعر اللہ کا احترام نہ کرے, جب تک جمادات کا احترام نہ کرے تب تک حج نہیں ہو سکتا. جب تک حیوانات کا احترام نہ کرے. حاجی چل رہا ہے, حاجی پیچھے ہے, دمبا آگے ہے, جانور آگے آ گیا, انسان پیچھے ہٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاعر اللہ میں سے ہے. میں یہ آج تک نہ سمجھ سکا کہ جب جانور مقدم ہے جو شعور الہی دے, جب پہاڑیاں مقدم ہے جو شعور الہی دے, جب حجر اسود مقدم ہے جس سے اللہ کا پتہ چلے, جب مقام ابراہیم مقدم ہے جس سے اللہ کا پتہ چلے, جب جدار کعبہ مقدم ہے جس سے اللہ کا پتہ ملے, حکیم اسماعیل مقدم ہے کہ اللہ کا پتہ دیتی ہے, وہ میزاب رحمت مقدم ہے, اللہ کا پتہ دیتا ہے, مسجد الحرام مقدم ہے, اللہ کا پتہ دیتی ہے, میدان عرفات مقدم ہے, اللہ کا پتہ دیتا ہے, مزدلفہ مقدم ہے, اللہ کا پتہ دیتا ہے, مینا مقدم ہے, اللہ کا پتہ دیتی ہے. آج تک میں یہ نہ سمجھ سکا حیوانات و جمادات و نباتات اللہ کا پتہ دے, وہ تو مقدم ہو, انسان مؤخر ہو, اور جو 14 ہستیاں کائنات کو خدا پہچانوائے اور فرشتوں کو بھی معرفت خدا دے, وہ مقدم کیسے نہیں؟ تیئیسویں دلیل چل رہی ہے. 23ویں دلیل یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام بقول حضرت ابوالفضل علیہ السلام کے سید البریہ, دون الحیوانات, جاندار ذی روح حیوان بھی, چرند پرند بھی, وہ بھی رعیت حسین ابن علی میں شامل ہے. جو رعیت میں شامل نہیں ہے حسین کی, وہ نہ انسان ہے نہ جانور ہے, اس کا مذہب پوچھا ہی نہیں جائے. پہلے یہ پوچھا جائے گا اس کی جنس ثابت ہے کہ وہ ہے کیا بلا ہے. اسلام یا مذہب تو پوچھا ہی نہیں جائے. یہ 23ویں دلیل اذہان عالیہ میں محفوظ فرمایا. 24ویں دلیل سرکار غازی نے ملأ عام کو, مجمع کو, وہ جو احرام پہنے ہوئے حاجی کھڑے تھے, پکار کے ایک جملہ کہا, فرمایا فانتظروا ثم انتظروا, اپنی آنکھیں کھولو حاجیوں. یہ علی کلام کہہ رہا ہے, فصاحت و بلاغت دیکھیں. اپنی آنکھیں کھولو, اپنے وجدان کو جگاؤ, خواب غفلت سے اٹھو اور تھوڑی سی تمیز کرو, امتیاز کرو, ڈسٹنگوش کرو, پہچانو. کس کو پہچانو؟ ممن ہوا شارب الخمر وممن صاحب الحوض الکوثر. پہچانو تو صحیح, ایک طرف شراب خوار ہے, دوسری طرف کوثر بانٹنے والے ہیں, یہ دونوں برابر کیسے؟ دیکھیے سرکار غازی نے مسئلہ حل کر دیا. قاتلان حسین کا مذہب بتا دیا. حسین ابن علی وہ ہے جو حوض کوثر والے ہیں, اور حسین کے قاتل وہ ہے جو شارب الخمر ہے. پتہ چلا صرف شراب خار یزید ہی نہیں تھا, یزیدیت کا نام ہے شراب خاری. لہذا کوئی علی والا زندگی میں کبھی شراب خار نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم شراب خاروں کے مخالف ہیں, خواہ وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے شراب پیے یا شراب خانوں میں شراب. یہ ہمارا مذہب ہے الحمدللہ, کہ جس کے مولا نے کہا تھا انی لم اشرب بالخمر قط
ولم اعبد اللات والعزى قط، میں علی وہ ہوں، ان میں سے کوئی نہیں ہے نبی کے ساتھیوں میں سے، میں وہ ہوں جس نے ایک لمحے کے لیے کسی بت کی پرستش نہیں کی اور ایک لمحے کے لیے شراب نہیں۔ لہذا سرکار نے بتا دیا کہ ان کا اسکول آف تھاٹ شرب خمر، قاتلان حسین شرب خمر۔ آپ بتائیں، ایمان سے بتائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بندہ نے شراب کی ہے تو اس کو تمیز رہتی ہے؟ بس میں اشارے میں کہوں، اس کو محارم کی، غیر محارم کی، مقدس رشتوں کی، تقدسات مذہب کی، کتاب و قرآن کی، حدیث و فرمان کی، بڑے چھوٹے کی تمیز رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو دیکھ لو کہ جس کو تمیز نہیں ہے رشتے کی وہی شارب الخمر ہے، بس بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو تمیز نہیں رکھتا وہ رشتوں کی، وہ شارب الخمر۔ ان کا موقف کیا ہے؟ یہ کس اسکول آف تھاٹ کے ہیں؟ یہ شرب خمر والے، یہ شرابی، یہ شراب والے۔ میرا مولا صاحب حوض کوثر ہے۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنُ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتُ وَالدَّرَسَاتُ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ والآیات۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دو کردار تمہارے سامنے ہیں آج مکے میں، دو کردار تمہارے سامنے موجود ہیں، دو کردار۔ ایک کردار وہ ہے کہ جس کو ہر رشتے کی بھی پہچان ہے، ہر حکم کی بھی پہچان ہے۔ ایک وہ ہے جس کے گھر میں وحی آتی رہی، قرآن آتا رہا۔ ایک وہ ہے جس کے گھر میں شیطان آتا رہا، نجاست آتی رہی، لہو و لعب آتا رہا۔ ایک وہ ہے جس کے گھر میں تنجیس ہے، نجاست ہے۔ ایک وہ ہے جس کے گھر میں تطہیر ہے۔ ایک وہ ہے جو احانت آیات کرتا ہے، ایک وہ ہے جس کے حق میں آیتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ 7 ہجری کے حج کے موقع پر جناب وہ جو حاجیوں کو پانی پلانے کا دن ہوتا ہے، اس دن یعنی 8 کو سرکار بازی نے سب کو بتا دیا۔ 8 کو یعنی 8 ذی الحج کو 60 ہجری میں سرکار نے کلیئر بتا دیا کہ یہ 2 شہزادے نہیں، یہ 2 انڈیویجول نہیں، یہ 2 آئیڈیاز ہیں، یہ 2 تھیالوجیز ہیں، یہ 2 پریکٹسز ہیں، یہ 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ شارب الخمر کا ہے، ایک صاحب حوض کوثر کا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو صاحب الوحی والقرآن ہے، اور ایک صاحب تکذیب وحی والقرآن ہے۔ ایک صاحب تطہیر ہے، ایک صاحب تنجیس ہے۔ ایک منکر آیات ہے، ایک وہ ہے جس کی قرآن کی آیتیں مدح سرائی بھی کرتی ہیں، قصیدہ خانی۔ یہ دونوں اسکول آف تھاٹ بتانے کا یہی مقصد کہ کل کوئی نہ پوچھے 1400 سال کے بعد کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ اب آپ کو بتائیے شارب الخمر کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مذہب ہوتا ہے جو مکذب وحی ہو؟ اس کا کیا مذہب ہے جو مکذب قرآن ہو؟ اس کا کیا مذہب ہے جس کے پاس لہو ہی لہو ہو، لعب ہی لعب ہو، نجاست ہی نجاست ہو؟ ایسے لوگوں کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزیدیوں کا مذہب تھا نجاست، یزیدیوں کا مذہب تھا انکار وحی، یزیدیوں کا مذہب تھا انکار قرآن، یزیدیوں کا مذہب تھا مسجدوں کے اندر شراب خواری کرنا۔ آج 1444 ہجری میں کوئی ایک مسلمان بتا دیجیے، سب سے زیادہ بہتے ہوئے مسلمان تو یہی ہے نا جو حرم کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بتا دیجیے کہ جو کعبے میں یا مسجد میں شراب پیتا۔ تو یزیدیوں میں تو اتنی شرافت بھی نہیں تھی جو ان پلیدوں میں ہے، اتنی بھی اس میں تو شرافت نہ تھی۔ وہ تو کھلے بندو کیپٹل آف اسلام میں
اٹھا کے دیکھیے ان کی اپنی کتابیں بھائیوں کی. کیپٹل آف اسلام میں کھلے بندوں کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں تھی, کھلے بندوں شراب بکتی تھی. تو اب اسکول آف تھاٹ سمجھ میں آ گیا کھلے بندوں کہاں شراب بکتی ہے, جہاں مسلمان رہتے ہیں یا غیر مسلم رہتے ہیں. یہی دلیل ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا, ان کا مذہب اسلام نہیں. بات یہ نا خاص طور پھر کلمہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. آپ کو علم ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بعد لینا خاصہ مسلمان. میں ایک جگہ گیا, کسی ڈائٹ میں نے سوڈا لینا تھا, تو لمبا سفر تھا. تو وہ ایک لڑکی مجھے کہنے لگی کہ میرا جو بس ہے اس نے آپ کے پیسے دے دیے. میں کہ ایسے تو ہم احسان لیتے نہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم سور بچھا کر کے احسان لیتے ہیں, پتہ چلے کہ وہ کون ہے ملوا دیں. تو وہ اوپر آئے دہلی سے, تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ مجھے جانتے ہیں؟ میرا نام یہ ہے. میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا یہ نام ہے. تو قبلہ کہہ کے بھی پکارا, قبلہ کو ہمارے لوگ زیادہ تر پکارتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور میں تو چلو جو بھی آپ فرمائے آپ شیعہ ہیں. تو کہنے لگا سیگے, یہ لاہور والے سمجھیں, سیگے مطلب ہوتے تھے, اندازہ ہمیں سیگے والے نہیں چاہیے, ہمیں ہینگے والے چاہیے. یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کی تربیت سیگے پہ نہ کیجیے گا, ہینگے پہ. ہم انشاءاللہ ہمیشہ شیعہ تھے, شیعہ ہیں, شیعہ رہیں گے. قیامت تک ہماری نسل میں کوئی سیگے والا نہیں آئے گا, ہینگے والا. اس لیے اپنے بچوں کو لائیں گے, بچوں کو کمپیوٹر میں بٹھا رکھا, اور بوڑھے بوڑھے آ جاتے ہیں. ہم تو اب بوڑھوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں بچوں کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا دو شاگرد بابا نے بلند نعرہ سلوات. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے. آمین. لیجیے جناب تقریباً آدھا گھنٹہ. ایک شاعری دیکھو میں ٹائم ذرا جلدی گزرتا ہے, ہمارے ہاتھ سامنے رکھتے ہیں جلدی پیاروں کے سامنے جلدی گزرتا ہے. گفتگو سماپت کریں انشاءاللہ. باقی آپ آن لائن دیکھ لیجیے المیجک ٹی وی کرٹیکل سے آپ دیکھ لیجیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ میں اپنے عزیز برخوردار کمر زیدی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو لائیو دے رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں. 1.5 لاکھ لوگ لائیو دیکھتے ہیں المیجک, 1.5 لاکھ لوگ لائیو دیکھتے ہیں الحمدللہ. مجھے آج سے 10 سال پہلے 1 ملین کی آفر آئی تھی کہ $1 ملین لے لیں اور ہمیں یہ المہدی ٹی وی بھیج دیں. تو میں نے کہا میں پوری کائنات کے عوض المہدی کی الف بھی نہ بیچوں. اپنے مولا کے لیے. واہ ماشاءاللہ. تو یہ دلیل آ گئی. کون سا نمبر ہے جناب؟ 23. ابھی 24واں آج بس ایک ہی پڑھیں گے, 25واں کا انشاءاللہ. آج 24واں ذرا حضرت یہ 24واں ہے کہ جس میں سرکار نے 2 اسکولز آف تھاٹ کو باقاعدہ وضاحت کر کے الگ الگ فرما دیا. اب آ جائیے 25ویں دلیل. بس آج 25 سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. 25ویں دلیل سرکار غازی علیہ السلام نے فرمایا قد وقعتم یا قریش, قد وقعتم اے حجاج, قد وقعتم فی الغلطۃ التي وقعت فیہا القریش. تمہیں ایک مغالطہ لگا ہے حاجیوں, حاجیوں سے سرکار فرما رہے ہیں تمہیں ایک مغالطہ لگا ہے, ایک غلطی تم سے ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ ایسی غلطی قریش سے ہوئی تھی. وہ یثرب والے مکہ مدینے والے قریش سے ایسا ہی مغالطہ ان کو لگا تھا. کیا تھا وہ؟ انہم ارادوا قتل رسول اللہ ولم یقدروا ما دام امیر المؤمنین حیا. قریش نے قتل کرنا چاہا تھا رسول کو, اور وہ قتل اس وقت تک نہ کر سکے جب تک علی موجود تھے, امیر المومنین موجود تھے, حیدر کرام.
अरदतुम कत्ला इब्ने बिन्ते रसूल अल्लाह, उन्हें गलतफहमी ये हुई वो रसूल को मारने लगे कि दीन खत्म हो जाए, और तुम्हें यह गलतफहमी हुई कि तुम इब्ने बिन्ते रसूल नवासे रसूल को मारने का इरादा रखते हो। अब वो तो मुवाफक ना हुए क्योंकि अली मौजूद थे। कैफा तक़दिरूना अला क़त्ल इब्ने बिन्ते रसूलिल्लाह मा दुम्तु हय्या, तुम में मजाल नहीं, जब तक अब्बास जिंदा है तुम हुसैन पर हाथ उठा नहीं सकते। ये एक मसला और है कि सरकार ने ये जो रिजेम्बलेंस दी है ना, ये जो रिजेंबल किया है, ये जो वजह शिबह है, शबाहत की वजह, रिजेम्बलेंस की रीजन, वो बताए कि तुम हो कुरैश की तरह, तुम हो कुरैश की तरह, मेरा मौला है रसूल की तरह, मैं हूं हैदर कलाम की तरह। वो कुरैश के बारे में आया है बकायदा, वहम बिमालम यनालू, कुरान ने बकायदा कहा है कि कुछ लोगों ने ताइफ में जहर का प्याला पिलाना चाहा था हुजूर को, वो दूध में जहर डालकर, और वहम बिमालम यनालू, अल्लाह ने बचा लिया अपने नबी को, अल्लाह ने बचा लिया। और उनके बारे में कुरान कहता है कि वो जाहिरी तौर पे तो मुसलमान थे मगर वो काफिर थे, इसलिए कि उन्होंने इरादा किया था कत्ले रसूल का। फर्जंद रसूल का ये वकील बता रहा है, ये एम्बेसडर बता रहा है, ये सरकार का तर्जुमान बता रहा है कि जिस तरह कुरैश ने जब इरादा कत्ले रसूल किया वो काफिर थे, जो यजीदी आज इरादा कत्ले इब्ने बिन्ते रसूल कर रहे हैं, ये तुम सारे के सारे काफिर हो। तो जब इरादा करके मक्के वाले काफिर हो गए तो करबला वाले कत्ल करके मुसलमान कैसे? ये सरकार गाजी मसला है। बहुत बड़ी दलील ये आ गई, 25वीं दलील कि वो दायरा इस्लाम से खारिज थे कि जिन्होंने कत्ले इब्ने बिन्ते रसूल का इरादा किया था। तो जिन्होंने थ्योरी की जब वो काफिर है, तो जिन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया वो मुसलमान कैसे? बस तकरीर यहाँ पर तमाम हो गई। अल्लाह करीम आप अजर व जज़ा दे, और ख़ास तौर पे जो आप ये ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए मार्केटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इसका भी आप पर्दे देगा। एक किताब है नूरुल ऐन फी ज़ियारतिल फिल मश्य इला ज़ियारतिल हुसैन। मैंने इस किताब का तर्जुमा किया था ऑलमोस्ट कोई 25-26 साल पहले। मैं 15 दिन तक अपने घर में रहा गाँव में, 15 दिन में मैंने इस पूरी किताब का तर्जुमा कर दिया था। छप तो नहीं सका, बहुत बड़ी किताब है। सबसे मुअतबर किताब ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए ये है जो आयतुल्लाह इस्तबानाती ने लिखी। उसमें वो एक रिवायत अजीब लिखते हैं कि हर खुतवा पे लेकुल्ल खुतवतिन, हर खुतवा पर, हर आधे कदम पर सवाब हज मिलेगा जो हुसैन इब्ने अली के ज़ियारत। हर आधे पूरे कदम पर 2 हज। और खुद ज़ियारत हुसैन के बारे में कहा जो एक मरतबा ज़ियारत हुसैन कर ले उसे 2 लाख हज का सवाब मिलेगा, 2 लाख उम्रे का सवाब मिलेगा, 2 लाख गुनाह उसके बख्शे जाएंगे, 2 लाख दर्जे उसके बदल। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। हमारे इफ्तिखार में भी ले जाते हैं काफिला, अल्लाह इनको भी जज़ा दे। हमारे हाज भी माशाअल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे नकवी बिरादरान भी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अलबत्ता ये मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा एक आपके अदना खादिम की हैसियत से कि जिस जगह से कोई आता है वहाँ की खुशबू होनी चाहिए। ये ना हो कि अकड़ पैदा हो। एक साहब ज़ियारत से आए इस साहब और वो आते हर एक को कर देते। मैंने उनसे पूछा कि क्या से ज़ियारत नहीं कर? मैं सुभान अल्लाह, ज़ियारत करने के बाद गालियाँ दूंगी या गुनाहों की माफी मांगी?
یہ اکڑ پیدا نہیں. یہ نماز پڑھ لی تو اکڑ, تہجد پڑھ لیا تو اکڑ, حج کر لیا تو اکڑ, استغفر اللہ. عبادت انکساری سے کھاتی ہے. ماتم بھی میرے عزیز و جوان, ماتم سے اکڑ پیدا ہو رہی ہے تو یہ حسین کے لیے نہیں. حسین کے لیے ماتم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں فرمان. حسین کا ماتم آپ کو نمازی بنائے گا, حسین کا ماتم آپ کو حاجی بنائے گا, حسین کا ماتم آپ کو سچا بنائے گا, حسین کا ماتم آپ کو متقی بنائے گا, ماتم حسین آپ کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے گا, ماتم حسین آپ کو خوش اخلاق بنائے گا. ایسے تو نہیں. خود سے پوچھا کسی نے خواب, خود خواب میں ملے, پوچھا کہ بڑا درجہ پایا, تمہارے فاطمہ تمہارے ماتھے پہ بنا ہے, فرزند رسول نے تمہارے نام اٹھائے, بڑا درجہ پایا تم نے, لمحوں میں تم جنت میں پہنچ گئے. کوئی حسرت ہے کہے گا ہاں 3 حسرت ہے. کیا؟ پہلی حسرت یہ رہ گئی کہ کاش زندہ ہوتے تو حسین کے عزاداروں کو پانی پلاتے. آپ خوش قسمت ہیں. یہ جو موقع آپ لگا رہے ہیں یا یہاں پر آپ نظر و نیاز و سبیل کا اہتمام کر رہے ہیں, آپ خوش قسمت ہیں. یہ حسرت حر ہے. دوسری حسرت فرش عذاب پہ بیٹھ کے حسین ابن علی کو زیادہ روتے. جب رونے کا وقت آیا تو چل بس. تیسری حسرت کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پیش. یہ 3 حسرتیں ہیں حر کی. آج میں مسائب میں صرف 4 جملے کہوں گا. 2 جملے ربط مسائب کے ہیں اور 2 جملے اہم مسائب کے. بہت طویل دیر نہیں دوں. ربط مسائب میں 1 جملہ کہوں گا, اسے ذرا لوحے دل پہ لکھ لیجیے. میں جب قم میں طالب علم تھا اور ساتھ میں استاد بھی تھا, میرے ایک شاگرد شہید ہوئے اصفہان. مجھے سپاہ پاسدار والوں نے بتایا کہ ماں کہتی ہے شہید کی کہ استاد جنازہ پڑھا. وصیت تھی میرے بیٹے. میں اپنی آدھی کلاس لے کر وہاں پہنچا. تقریباً کوئی 40 کے لگ بھگ طلبہ لے کر میں وہاں پہنچا. کلاس تو 300 کی تھی, 350 کی. 40 کے لگ بھگ میں لوگ لے کے وہاں گیا, بس لے کر گئے تھے. وہاں پہنچے تو ایک عجیب واقعہ وہاں مشہور تھا. یہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اسی زمانے کے اصفہان کے. جوانوں نے سوچا کہ ایک عشرہ حسین بن علی کا ہم مرکزی قائم کر دیں کہ سارے تقیہ جات, حسینیہ جات, امام بارگاہ مساجد سے, مراکز سے مجمع اس ایک میدان میں آ کر وہ مرکزی عشرہ سنے, دیکھے, مرکزی ماتم لائے. جوانوں نے ڈیسائیڈ تو کر دیا, سوچا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو کہنے لگے کہ فلاں تاجر ہے, سنا ہے ہر امام بارگاہ کو وہ کیسے دیتا ہے نیاز حسین, تو ان کے بچ چلتے ہیں. چلے گئے. جب وہاں پہنچے کہا کیسے آئے ہو جوانوں, کہا ایک مرکزی عشرہ امام حسین کا قائم کر رہا ہے, نیاز کے لیے, ٹینٹس کے لیے, ذاکر کے لیے ہمیں پیسے نہیں. اسے کہا کتنے چاہیے. یہ ڈرتے ڈراتے انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے جواب میں کہا تاجر نے بیشتر بخوا چون برائے امام حسین, تھوڑے نہ مانگنا, امام حسین کے ہیں زیادہ مانگنا. سبحان اللہ. عقیدت دیکھیے. انہوں نے کچھ مانگے, ذرا حد سے زیادہ ہی مانگ لی. ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتنے دے دیں تمہارے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا نہیں ایسے کریں کہ آپ لکھیں, میں دستخط کروں, آپ لکھیں, اور جتنا میکسیمم لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیں. انہوں نے, وہ بچے تھے جوان, میں میکسیمم لکھ دیا طلبا. اس نے کیا کیا, انگلی اپنی رکھ دی مبلغ پہ, وہ جہاں پہ پیسے لکھے ہوتے ہیں نا,
انگلی رکھ دی اور نیچے دستخط کر دیے اور ایسے ہی وہ چیک واپس کر دیا۔ وہ جب وقت مقررہ میں دنیا سے چلا گیا تو اصفہان والوں نے کئی ایک لوگوں نے عالم خواب میں دیکھا اور پوچھا منکر نکیر سے کیسے معاملہ ہوا، تو مسکراتا وہ ہر ایک کو یہی بتاتا تھا کہ ازی طرف منکر و نکیر اومدن، از اون طرف آوا امام حسین، ادھر سے منکر و نکیر آئے ادھر سے آوا امام حسین۔ پروندہ مرا منکر و نکیر بے آوا امام حسین، مجھ سے کوئی نہیں پوچھا، میرے گناہوں نیکیوں والا جو نامہ اعمال تھا میرے ان منکر و نکیر نے وہ آوا امام حسین کی طرف پڑھا۔ اب جملہ ہے اگر میں نے سمجھا لیا تو اگلے سال تک انشاءاللہ تو میں حاضر ہوں گا، محرم کے بعد والا پہلا ویکینڈ انشاءاللہ جمعرات جمعہ ہفتہ، اس وقت تک یہ جملہ یاد رہے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ عجیب اس نے کہا سبحان اللہ، وہ تاجر کہتا ہے آوا امام حسین روش رو برگردون و امضا، امام حسین نے رخ دوسری طرف کر لیا اور میرے نجات کے پروندے فائل کی دستخط کہ اگر تم نے مبلغ نہیں دیکھا ہم تمہارے گناہ نہیں دیکھتے۔ کچھ سمجھیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ ایک جملہ اللہ اکبر مقدمتاً ایک جملہ آج مجھے فرمائش کی ہے ہمارے نوحہ خان صاحب نے کہ آج ذرا سید سجاد کی چھوٹی بہن کے دو جملے علی تو مولا علی کی بیٹیوں پہ بھی مسائل تو بڑے نازل ہوئے اور مولا حسین کی بیٹیوں پہ بھی مسائل، مگر فرق یہ ہے مولا علی کی بیٹیوں پہ اگر مسائل زیادہ تھے تو ان کی عمریں بھی بڑی تھی، یہ ارمان ہے۔ مولا حسین کی بیٹیوں کی عمریں چھوٹی تھی، مسائل بڑے تھے۔ سبحان اللہ سوائے ہمیں آل محمد کی حضرت میں آپ اللہ اکبر۔ یہ جو بچی ہے نا یہ 1994 کی بات ہے، 94 کی، میں الخوئی میں محرم پڑھ رہا تھا، پھر میں نے آخری مجلس پڑھی تھی آستانہ زہرا میں اور فرمائش کی تھی ان لوگوں نے کہ آئے ذرا بی بی سکینہ کے مسائل پڑھے، تو میں نے ایک روایت دیکھی تھی، سن لیجیے ذرا، کہ بی بی سکینہ کا جو نام تھا وہ تو تھا فاطمہ، مولا امام حسین کی ساری بچیوں کے نام فاطمہ، سارے بچوں کے نام علی، ان کا لقب تھا سکینہ۔ یہ کہاں تک میں نے جب دیکھا مقتل کی روایتوں میں تو کربلا سے آگے مجھے لقب سکینہ نہیں ملا، کربلا کے بعد یہ رقیہ۔ آج بھی بی بی کی قبر پہ آپ جائیں، اللہ لے جائے آپ کو، لکھا ہوا ہے ھذا قبر سیدہ رقیہ بنت الحسین، یہ رقیہ کی قبر ہے جو حسین کی بیٹی۔ اب میں جستجو میں پڑ گیا، یہ 94 کی بات ہے، آخری مجلس الوداعی مجلس کے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کربلا میں یہ بچی ہے سکینہ، کربلا کے بعد آج تک یہ بچی ہے رقیہ۔ تو میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ منجد دیکھو، المنجد ڈکشنری دیکھو، اب جو ڈکشنری دیکھی سکینہ یا سکینہ وہ چھوٹی، اگر سکینہ ہو تو وہ چھوٹی، سکینہ ہو تو وہ جو پرماننٹ سکون کا سبب ہو کسی کے لیے اسے کہتے ہیں سکینہ۔ سکینہ یہ صفت مشبہہ جس کا سکون کبھی زائل نہ ہو اس بچی کو کہتے ہیں سکینہ۔ اب رقیہ جو دیکھا تو سمجھ آ گئی بات، رقیہ ہے رقت سے، وہ چھوٹی جو روتی ہے۔ اب سمجھنے میں بات آ گئی، جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا بچی سکینہ کہلاتی رہی، جب سے شمر کے تماچے تازی آنے لگے بچی رقیہ ہو گئی۔ لگتا ہے آج بھی قبر میں بچی رو رہی ہے، تبھی تو نام رقیہ لکھا ہے، لقب رقیہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ یہ وہ بچی ہے، طویل رحمت رہی، وقت تمام ہوا، یہ وہ بچی ہے میرے عزیزوں کہ جس نے بڑے مسائل جھیلے ہیں،
مثلا ایک جملہ سن لیجئے، یہاں میں نے آج تک نہیں پڑھا آپ کی خدمت میں کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا نا 11 محرم کو، تو یہ بچی کھڑی ہو گئی تھی باپ کے قاتل کے سامنے، اور بچی نے کہا تھا شیبر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا، مجھے یہی چھوڑ دے۔ کیوں؟ میری 3 حسرتیں ہیں۔ بیوی تیری کیا حسرت ہے؟ میری پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب تم چلے جاؤ گے میرے ہاتھ کھل جائیں گے، میں دریا کے کنارے پہ جاؤں گی، ایک چلو پانی کا بھروں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ پیاسے گلے پہ چھڑکاؤ کروں گی اور کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا۔ میری دوسری حسرت یہ ہے یہ سلطان 2 جہاں کا نواسا، اس کا لاشا بے کفن پڑا ہے، میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی۔ میری تیسری حسرت یہ ہے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے میں جا کے کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والو ایک لراسی مر گیا، ایک غریب مر گیا، ایک مسافر مر گیا۔ یہ وہ بچی ہے تماچے کھاتی ہوئی کوفہ میں آئی، تازیانے کھاتی ہوئی شام میں آئی، یہی وہ بچی ہے میرے عزیزو کہ جس نے جب بابا کا سر ملا تھا نا، بس یہ آخری جملے ہیں، بابا کا سر ملا تو بچی نے بین کیے۔ دیکھیے 2-3 بین سن لیجیے جلدی جلدی۔ پہلا بین بی بی نے یہ کیا، اپنے خشک ہونٹوں کو اپنے بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھا اور کہا یا ابتے بابا من خاضب لحیتک بدمک، یہ آپ کی ریچھ کو خضاب خون کا کس نے لگایا؟ من ایتمنی فی صغر سنی، یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ من قطع وریدک یا ابتا، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا آپ کے بعد میں نے بڑے مصائب دیکھے، جو یمنی در آپ نے منگوا کے دیے تھے وہ ظالم ظلم سے اتار کے لے گیا۔ عابد بیمار سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ جو در جو گوشوارے شمل میں آپ کی بہن کے کھینچے تھے وہ گوشوارے ٹیڑے نہیں ہوئے، کہا تو نے میرے دل پہ خنجر چلا دیا، گوشوارے تو سالم رہے، میری بہن کے کان چھل گئے۔ بچی بین کر رہی ہے، بس ابھی نوحہ پڑھا جائے گا اسی بچی کا۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ یہ دن تو امام سجاد کے ہیں، یہ عشرہ سجادیہ، مگر امام سجاد بھی جس پر گریے میں اضافہ فرماتے تھے وہ یہ بچی، اس بچی کے مسائل۔ میں نے تو یہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب بچی مر گئی تھی تو اپنی عبا میں لپیٹا تھا، جس کے بابا کے لیے کفن نہ ملا اس کی بہن کو کون کفن دے گا؟ برداشت کر سکے تو میں ختم کروں گا اس عجب بہن کی۔ یہ بہن فارسی والوں نے لکھا، یہ پہلے سن لیجئے شاید اس سے آگے میں نہ جاؤں۔ پیاس کی کل 4 قسمیں لکھی ہیں، ارباب مقاتل نے 4 قسم پیاس کی، تھرسٹی۔ لکھتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے جام جوف دہن میں آگ لگ جاتی ہے، بخارات نکلتے ہیں جوف دہن سے۔ یہ پیاس تھی علی اکبر کی، جب آئے تھے نا بابا کے پاس، العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہلنی۔ دوسری پیاس یہ ہے کہ زبان پر کانٹے بن جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، کانٹے بن جاتے ہیں، زبان میں زبان کوئی رکھے تو اس کی زبان کو کانٹے چبھتے ہیں۔ یہ حالت تھی حسین ابن علی، وہ جب علی اکبر نے زبان میں زبان رکھی تو کہا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے بابا۔ اور تیسری برداشت کر سکیں گے، تیسری قسم ہے جب مچھلی باہر آتی ہے نا تو جب تک اس میں ہمت رہتی ہے وہ اپنا منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ حالت تھی علی اصغر کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی الزہرا۔
کہ جب پیاس کی شدت سے ہڈیاں پسلیاں پانی بن جائیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، پسلیاں کھل جاتی ہیں، وہ پانی کی طرح ہو جاتی ہیں، یہ پیاس تھی سکینہ کی شام۔ اب میں بین پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ آپ کے گریے پہ رحم فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری کا آخری جملہ بیوی نے بیان کیا، اے پدر مہربانہ شکستہ شدے استخوانہ، بابا آپ کو میری حالت یہ ہے، میری ہڈیاں پانی بن گئی، بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور بیوی کہتی ہے، دختران شامی بر قالین سر میں گزارن، بر تکیہ مخبری سر میں گزارن۔ بابا یہ مجھے ارمان کھائے جا رہا ہے کہ شام کے رؤساء کی بچیاں مخبری تکیوں پہ سر رکھتی ہے، وہ دختر تو بر سنگ زندان سر میں گزارن۔ بابا آپ کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، میں اینٹوں پہ سر رکھتی ہوں، میں دیواروں پہ سر رکھتی ہوں، میں زندان کے پتھروں پہ سر رکھتی ہوں۔ ماتم حسین، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا مجھے زندہ سے چھڑانے چلے آؤ، بابا